अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना है, इतना बड़ा टेस्ट एंड ट्रायल है कि इसकी अहमियत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में कोई ऐसी नमाज नहीं छोड़ी जिसमें उन्होंने मसीह दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह ना मांगी हो। आज इस बात की तरबियत किसी मुसलमान में नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि इस दौर हाजिर में मुसलमानों में नफसा नफसी का ये आलम है कि दज्जाल को इन्हें कायल करने की कोई ज़रूरत नहीं कि वही इनका रब है, बल्कि माल की बेहिस लालच में वो खुद दज्जाल की इताअत करने खींचे चले आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत नूह से लेकर हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की इस कदर फ़िक्र थी कि आपने वार्निंग देते हुए फरमाया कि अगर ये तुम्हारे दौर में ज़ाहिर हो जाए तो इससे दूर भाग जाना, हत्ता के पहाड़ों पर चढ़ जाना, लेकिन इसके करीब भी ना जाना। अगर ये भी ना कर सके तो अपने घरों में बंद हो जाना। दज्जाल कौन है? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को हाईजैक करने वाला जसद, तमीम उद्दारी की अनजान जजीरे पर जंजीरों में जकड़े हुए दज्जाल से मुलाकात करना, बनी इसराइल को शिर्क में मुब्तला करने वाला सामरी जादूगर, या मदीना में रहने वाला इब्ने सय्याद, क्या ये एक ही शख्स के अलग अलग वर्जन्स हैं या फिर हकीकत कुछ और है? यही कॉन्सेप्ट मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज की किस्त इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की पैदाइश के मुतालिक ये बताया था कि उसके वालिदैन 30 साल तक बे औलाद होंगे और काफ़ी अरसे से वो औलाद की दुआ कर रहे होंगे, लेकिन बिल आखिर 30 साल बाद उनके यहाँ औलाद होगी। उसकी माँ के हमल का दौरानिया 9 माह के बजाय 11 से 12 माह का हो जाएगा। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिदैन का हुलिया तक बताया कि उसकी माँ की बड़ी बड़ी छातियाँ होंगी, ऊंची और दराज कद की औरत होगी, यानी एक बिग फिगर वाली औरत। उसका बाप भी ऊंचे कद का होगा, उसकी चोंच की तरह लंबी और पॉइंटेड नाक होगी और बहुत दुबला पतला कमज़ोर सा होगा। और हैरत अंगेज़ बात जो मुझे अपनी रिसर्च के दौरान मालूम हुई, और आप में से शायद ही कोई ये बात जानता हो, बहुत से गैर मुस्लिमों के यहाँ ऐसी दास्तानें मिलती हैं कि एक मसीहा आएगा जो ऐसे घराने में पैदा होगा जो तवील अरसे से औलाद के लिए दुआ कर रहा होगा। ये तमाम निशानियाँ जो मैंने आपको उसके वालिदैन के मुतालिक बताई, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी जोड़ा रहता था। उनके यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। 30 साल तक औलाद ना हुई और ऐन मुताबिक 30 साल के बाद उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है, और बच्चा भी उसी तरह 12 माह के हमल के बाद पैदा होता है। उसके माँ बाप की फ़िज़िकल अपीयरेंस भी बिल्कुल उसी तरह की थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में बयान की। उस बच्चे की एक आँख डिफेक्टेड थी, उसकी हरकत और सकनात भी अजीब व गरीब थी, और उस बच्चे का नाम साफ था जिसे इब्ने सय्याद कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की उसके साथ बहुत सी अजीब व गरीब इंटरैक्शंस हुई थी। मसलन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़ और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीनों रूह ज़मीन की सबसे बेहतरीन मखलूक, एक साथ मदीना की एक गली से गुजर रहे थे कि आपका इंटरैक्शन इब्ने सय्याद से हो गया। उस वक्त वो जवान हो रहा था और अपने हम उम्र लड़कों के साथ खेल रहा था, और इन तीनों इलीट्स को देखकर एहतरामन बच्चे इधर उधर छुप जाते थे, लेकिन इब्ने सय्याद वो वहीं खड़ा रहता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घूरता रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कंधे से पकड़ा और पूछा कि तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो जवाब में वो कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मियों के नबी हैं। और साथ ही वो बड़ा ही हैरान कुन सवाल पूछता है कि क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? ये सवाल वो रसूल अल्लाह से पूछ रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो तमाम रसूलों पर ईमान लाया, तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या नज़र आता है? उसने कहा कि कभी मुझे सच दिखता है और कभी झूठ, यानी सच और झूठ दोनों मिक्स नज़र आते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरा मामला तुझ पर उलझा दिया गया है, तू गारत हो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे टेस्ट करने के लिए पूछते हैं कि बताओ मैंने जहन में क्या बात सोची है? तो वो कहता है दुख दुख।
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کبھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھو گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ میں نے واقعی سورہ دخان کی آیت سوچی تھی، یعنی ابن سیاد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مائنڈ ریڈ کر لیا تھا۔ حدیثوں کے مشہور راویوں میں سے ایک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ بہت بڑے صحابی ہیں اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں حدیث روایت کرنے میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے اور ابن سیاد کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور یہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے سفر پر تھا، تو اس سفر میں ابن سیاد بھی میرے ساتھ چل پڑا اور میں اس کو لے کر خوف زدہ تھا اور یہ میرے ساتھ ساتھ چلتا۔ ایک مرتبہ اس نے بکری کا گرم دودھ نکال کر پیالے میں مجھے پیش کیا اور میں اس کے ہاتھ سے کوئی چیز پینا نہیں چاہتا تھا، تو میں نے اس سے بہانہ کیا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، میں نے گرم دودھ نہیں پینا۔ تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے ہاتھ سے کوئی چیز کیوں نہیں پینا چاہتے۔ دیکھو بات سنو، لوگ میرے بارے میں یوں ہی شک کرتے ہیں کہ میں دجال ہوں۔ تم تو جلیل القدر صحابی ہو، تمہیں تو ساری حدیثوں کا پتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہوگا، میں تو مدینے میں رہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ وہ مکہ میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ دیکھو میں تو تمہارے ساتھ مکہ حج کرنے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی، میرے تو بچے بھی ہیں اور مدینہ میں رہتے ہیں، لوگ خواہ مخواہ مجھے بدنام کرتے ہیں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل نرم ہوا کہ لوگ واقعی سے دجال کہہ کر اس پر شک کرتے ہیں۔ تو ساتھ ہی وہ آگے سے کہتا ہے کہ ابو سعید، اللہ کی قسم مجھے دجال کا ٹھکانہ معلوم ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں پیدا ہوا اور اس وقت وہ کہاں ہے۔ تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سامان سمیٹا اور اس سے کہا کہ تجھ پر لعنت، اور اس سے علیحدہ ہو گیا۔ اور جو دوسرا واقعہ میں آپ کو سنانے والا ہوں، یہ تو ابن سیاد کے دجال ہونے پر یقین دلاتا ہے، اور اس روایت کو میں آگے پروف بھی کروں گا۔ یہاں سے آگے میں آپ کو وہ بات بتانے والا ہوں جو اس ویڈیو کا اصل مقصد ہے۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، تو میرا ٹکراؤ ابن سیاد سے ہو گیا۔ اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی اور پھولی ہوئی تھی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی آنکھ کے متعلق بتایا تھا، اس طرح کی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کیا پتا کیا ہوا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری آنکھ ہے اور تمہیں ہی نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر وہ فضول باتیں کرنے لگا۔ اس طرح میری اس کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی اور میں نے غصے میں آ کر اسے بہت مارا۔ میرے ہوش و حواس نہیں تھے۔ میرے ساتھی مجھے بتاتے ہیں کہ جو ہی میں اسے مارتا جا رہا تھا، اس کا جسم سوجن اور مسانے کی طرح پھولتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اتنا پھول گیا کہ پوری گلی بند ہو گئی۔ اس کا جسم اتنا بڑھ گیا اور یہ واقعہ پورے مدینہ میں مشہور ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر اس سے لڑائی جھگڑا کر کے اپنی بہن عمر المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر چلے گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ عمر المومنین تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ عبداللہ بن عمر کی ابن سیاد سے لڑائی ہو گئی ہے، اور ابن سیاد اتنا پھول گیا کہ وہ گلی یا وہ راستہ بند ہو گیا۔ تو حضرت حفصہ نے عبداللہ بن عمر کو ڈانٹا اور کہا کہ تم نے اس کے ساتھ کیوں جھگڑا کیا؟ تمہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ دجال غصے میں آ کے اپنا ظہور کر دے گا؟ تم نے کیوں اسے غصہ دلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو ہر مومن، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا۔ اگر ابن سیاد ہی دجال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماتھے پر کافرہ لکھا ہوا نہیں دیکھا؟ اس ریسرچ کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ دجال ایک عام انسان کی طرح ہی پیدا ہوگا، لیکن اس کی شخصیت ایک بد کردار اور ایول قسم کی ہوگی۔ لیکن اسے کسی بات پر اتنا غصہ آئے گا کہ وہ ایک ہی دن میں دجال بن جائے گا اور خود کو ظاہر کر دے گا، اور جس دن وہ دجال بنے گا اس ایک ہی دن میں وہ تمام نشانیاں اس میں ظاہر ہو جائیں گی، تمام وسائل پر قدرتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی، اور تب ہی وہ کافرہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ظاہر ہوگا۔
اور ابن سیاد میں وہ شیطانی خصوصیات تھیں جو اسے دجال ظاہر کرتی تھیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو خدشہ تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ اور اسی وجہ سے سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبداللہ بن عمر کو ڈانٹا کہ تم نے اس سے کیوں جھگڑا کیا، کہ کہیں وہ غصے میں آ کے اپنا ظہور نہ کر دے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ایک جسد آ کر بیٹھ گیا تھا، اور ایک مدت تک ان کا تخت ہائی جیک کیے ہوئے تھا۔ اس ڈیمن کا نام تھا سخر۔ اس کو دیکھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، میرے بعد میرے جیسی حکومت کسی کو نہ دینا۔ یہ دعا مانگنے کا کیا مطلب ہوا؟ جو جسد ان کے تخت پر قبضہ کیے ہوئے تھا وہ ان جیسی حکومت کرنا چاہ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جسد دجال تھا، اس کے دل میں اس وقت کی خواہش چل رہی ہے کہ وہ اسی طرح کی حکومت چاہتا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی تھی۔ اور ایک دن پراسرار طور پر ابن سیاد ایک جنگ کے دوران ایسا غائب ہوا کہ پھر کبھی نہیں ملا، جس نے اس کی مسٹری کو اور مزید تقویت بخشی۔ تمیم الداری کا واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا ہے، اور میں وہ واقعہ دہرا کر ویڈیو خواہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ابتدائی دنوں میں تازہ ہجرت کی تھی، تب وہ آپ کے پاس آیا اور اسلام قبول کیا اور یہ واقعہ سنایا تھا۔ دجال تمیم الداری کو ایک جزیرے پر ملتا ہے، زنجیروں میں قید۔ صحابہ کرام 90% شور ہوتے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ تو آخر دجال ہے کون؟ لگتا یوں ہے کہ دجال کی ملٹی ڈائمینشنز ہیں۔ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل مخلوق ہے۔ یہ اللہ کی ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے جو کبھی نوح کے دور میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، کبھی یہ مخلوق جسد بن کر سلیمان علیہ السلام کے تخت پر قبضہ کرتی ہے، اور کبھی یہ کریچر زنجیروں میں بندھی ہوئی ملتی ہے۔ کبھی یہ سامری جادوگر کے نام سے بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے، اور کبھی یہ ابن سیاد کی صورت میں مدینہ میں پیدا ہوتی ہے۔ ابن سیاد کے بار بار انکار کے باوجود جابر بن عبداللہ اور دوسرے صحابہ اس کے عجیب و غریب رویے اور پراسرار باتوں کی وجہ سے اس کے دجال ہونے پر یقین کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھجور کے درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کر آبزرو کیا کرتے تھے۔